السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 121 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح صفا کی آنکھ اپنے ماتھے پر ٹھنڈے سے لمسش ہوئی تھی۔ اس نے دھندلی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو مرجان اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ صفا نے پلکیں جھپکی تو مرجان کا مرچھایا سا چہرہ واضح ہوا تھا۔ صفا نے ٹیک لگائی اور مرجان کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اداس سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں شہزادے، میں ٹھیک ہوں۔ صفا نے اس کو اپنے پاس ہی بٹھایا۔ آپ کل رات کو بے ہوش ہو گئی تھی، پتہ ہے میں کتنا پریشان تھا، مگر منال نے مجھے ساتھ ہاسپٹل نہیں لے کر گئی تھی۔ میں ساری رات بے چین رہا، میں نے آپ کے لیے دعا مانگی اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ وہ ساری روادار سنا کر آخری بات پر شرمندہ ہوا تھا کہ اس کی پریٹی لیڈی ٹھیک نہیں تھی اور وہ سو رہا تھا۔ صفا بے اختیار مسکرا دی۔ تو کیا اس کو بھیجا گیا تھا صفا ابراہیم کا مرہم بنا کر؟ وہ مرجان تھا، وہ واقعی صفا کے لیے شفا تھا۔ آپ آج جتنا مرضی ڈانٹ لیں، بے شک بابا کی طرح ڈانٹ لیں، مگر میں اسکول نہیں جانے والا، وہ ضدی انداز میں بولا تو صفا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ مگر اسکول تو جانا ہے نا مرجان؟ جس نے مرجان کے سیاہ بال ماتھے سے ہٹائے۔ نہیں، ایک دن کی چھٹی سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، آپ یاقوت کو بھیج دیں اسکول بے شک، مگر میں نہیں جانے والا۔ وہ آج سے پہلے اتنا ضدی نہیں ہوا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ صفا پلکیں چھپکتے ہوئے اس کو دیکھے گئی۔ مگر مرجان، پریٹی لیڈی پلیز۔ اس نے سماجت کے انداز میں گردن ایک جانب گرائی تو صفا نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر مجھے پھر اسکول سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اس نے انگلی کھڑی کی تو مرجان نے فوراً اس کی انگلی تھام لی۔ اب چھوٹی چھوٹی شکایتیں تو بچوں کی آتی ہیں نا، وہ منمنایا تو صفا نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ کوئی بھی وعدہ کر کے خود کو باندھنا نہیں چاہتا تھا، وہ الفاظ کا اچھا کھلاڑی تھا، اس کے لیے الفاظ کی قدر بھی جانتا تھا۔ صفا نے اس کی چالاکی دیکھتے ہوئے گردن ایک جانب گرائی۔ مرجان نے کندھے اچکا دیے۔ وہ دونوں ہلکے پھلکے موڈ میں تھے۔ آپ کو پتا ہے کل رات میں پریشان تھا، اس لیے دینا کے لیے ایک راؤنڈ بھی نہیں بنا سکا۔ مرجان نے افسوس سے کہتے سر چکایا، جیسے کہ اس نے نہ جانے کوئی بڑا جرم کر دیا ہو۔ دینا کہاں ہے؟ صفا کو اچانک یاد آیا تھا۔ وہ دادو کے پاس ہے، کل رات ہمارے پاس ہی سوئی تھی۔ مرجان نے اس کو بے فکر کر دیا تو صفا نے عارضگی سے سر ہلا دیا۔ آپ پلیز بیمار نہ ہوا کریں۔ مرجان نے اپنی سیاہ آنکھیں اٹھا کر صفا کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ صفا وہیں ٹھہر گئی۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے، آپ بیمار نہ ہوا کریں۔ مرجان نے صفا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ جب آپ بیمار ہوتی ہے نا، پتا ہے مجھے عجیب سا لگتا ہے، مجھے نا لگتا ہے کہ آپ اسپتال چلی جائیں گی اور پھر ماما کی طرح وہ واپس نہیں آئیں گی۔ اس نے دکھتے حلق کے ساتھ اٹک اٹک کر اپنی بات مکمل کی۔ صفا اپنی جگہ جم گئی، وہ ہل تک نہ سکی۔ تو کیا مرجان اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا؟ اس نے بے اختیار نگاہ اٹھا کر مرجان کی جانب دیکھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں زور سے دبائے ہوئے تھا کہ کہیں یہ ہاتھ چھوٹ نہ جائے۔ میں آپ کی حفاظت کروں گا ہمیشہ، کاکروچز سے، نائٹ کراکل سے اور بگ سے، ہر طرح کی چیزوں سے، مگر پلیز جب آپ بیمار ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، پھر مجھے لگتا ہے کہ میں فیل ہو گیا۔ اور بابا کہتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے رکا، کیونکہ حلق کے درد پر بھی تو قابو پانا تھا۔ صفا کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو چکا تھا، سامنے کا منظر دھندلایا ہوا تھا۔ مرجان نے کچھ حلق سے نیچے اتارا، شاید وہ ضبط کا کوئی گھونٹ تھا جس سے حلق کچھ دیر کے لیے تر ہوا اور بات کرنا آسان ہو گیا۔ اور بابا کا پرومس مجھے لگتا ہے پھر میں بابا سے کیا گیا پرومس پورا نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے آخر کار اپنی بات مکمل کر لی، مگر ابھی تک اس نے صفا کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہنوز اپنے ہاتھوں میں مقید صفا کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ننھے ہاتھ صفا کو تحفظ کا احساس دلا رہے تھے۔ صفا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ پھر مرجان نے نگاہ اوپر اٹھائی اور اپنی سیاہ آنکھوں سے صفا کی بھیگی ہوئی سرمئی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی تیر رہا تھا، جیسے وہ ابھی نابینا ہو جائے گی۔ کیا آپ میری یہ ریکویسٹ مان سکتی ہیں؟ کیا آپ ماما کی طرح مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی؟ کیا آپ بیمار ہونا چھوڑ سکتی ہیں پلیز؟ آخر میں اس کا لہجہ سماجت سے بھرپور تھا۔ صفا نے بے اختیار ایک ہچکی لی اور پھر اس نے جلدی سے اپنے رخساروں پر بہتا نمکین پانی صاف کیا، جو کہ مرجان کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔
اس نے دھندلائی آنکھوں سے مرجان کا شفاف مگر اداس سا چہرہ دیکھا، پھر وہ مسکرا دی، نم پلکیں لیے وہ مسکرا دی تو مرجان نے بھی اس کو غور سے دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ صفا نے مرجان کا خوبصورت سفید ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوما اور پھر اس نے وہ ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اس ہاتھ میں تحفظ تھا، سکون تھا، وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا اور صفا سمجھ بیٹھی تھی کہ اکیلی ہو گئی ہے۔ وہ اکیلی کیسے ہو سکتی تھی؟ آج پھر سے مرجان نے اپنی تاثیر دکھائی تھی۔ آج پھر سے وہ صفا کے لیے شفا بن چکا تھا۔ آئندہ بیمار نہیں پڑوں گی، آئندہ مضبوط رہوں گی، کیونکہ میرے پاس مرجان گورسی موجود ہے جو میری حفاظت کرے گا، وہ بھیگے مگر مسرور سے لہجے میں کہتی مرجان کے دونوں ہاتھوں کو باری باری چوم رہی تھی۔ مرجان کچھ ثانیے اس کی آنکھوں کو دیکھے گیا جن میں اب غم کی رمق کم سے کم ہو چکی تھی اور وہ آنکھیں اب بھی اس کے لبوں کی طرح ہی مسکرا رہی تھی۔ صفا نے گہری سانس لی، مرجان بھی اس کو دیکھ کر مدھم سا مسکرایا، اب ماما کی طرح۔ اس کا خوف قائم تھا۔ صفا کے حلق میں پھر سے درد اٹھا، اس نے مرجان کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتی تھی۔ وہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گی، کیونکہ زندگی موت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، مگر وہ اس کو احساس دلا سکتی تھی کہ وہ اب تک زندہ ہے۔ وہ مرجان کے ساتھ رہے گی، اس لیے موجود رہے گی، اس کے لیے موجود رہے گی جیسے مرجان صفا کے لیے موجود رہتا تھا۔ کمانڈر کو آج ایک پیغام موصول ہوا تھا جس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اگر انہوں نے ابراہیم کی ڈیمانڈ کے کیے بنا کوئی معاہدہ کیا تو ان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ نہ صرف ان کی ایڈ بند کر دی جائے گی بلکہ ان کی ہر قسم کی سپورٹ بھی ختم کر دی جائے گی۔ یہ پیغام ان کو مصر سے ملا تھا اور وہ پیغام بھیجنے والے کو جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اس کی بات نہ مانی تو ویسا کر گزرے گا۔ اس وقت کمانڈر اپنے روم میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے جب ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کمانڈر نے چونک کر دیکھا تو دروازے میں زرار کھڑا تھا۔ کمانڈر نے اندر آنے کا اشارہ کیا، وہ سلام کرتا اندر داخل ہوا۔ کمانڈر نے اپنی کرسی سنبھالی، کچھ دیر وہ خاموش رہے، پھر آخر کار انہوں نے زرار کی جانب دیکھا جو کن کی بات کا منتظر تھا۔ اگر ابراہیم وہ غزہ میں کسی کو چننا ہوتا تو وہ کس کو چنتا؟ کمانڈر نے پوچھا تو زرار نے الجھ کر کمانڈر کی جانب دیکھا، وہ ان کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کمانڈر، آپ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں جبکہ وہ آپ کے سامنے غزہ کو چن چکا ہے، اس نے اپنا آپ لٹا دیا ہے، ایسے میں آپ کا یہ سوال میری سمجھ سے باہر ہے۔ زرار الجھ کر رہ گیا تھا۔ اگر آج کوئی تم سے کہے کہ ابراہیم یا غزہ تو تم کیا کرو گے؟ کمانڈر نے گیند زرار کی جانب اچھال دی۔ زرار کا پہلو میں شدت سے دھڑکا تھا۔ ابراہیم اس کا دوست، اس کا یار تھا۔ وہ دونوں ایک ہی راستے کے مسافر تھے جن کے راستے میں ہر وقت موت کا ناگ پن پھیلائے بیٹھا ہوتا تھا، مگر ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے آئے تھے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ زرار نے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ ہاں تم، کمانڈر نے بات دہرائی۔ زرار نے تھوک نکلا۔ وہ جواب سوچ رہا تھا، اگر میں اپنے دل کی بات مانوں گا تو مجھے ابراہیم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں چاہیے۔ مجھے ہر صورت ابراہیم چاہیے ہوگا کیونکہ میں اس کے بنا ادھورا ہوں۔ میرا سفر اس کے بغیر نامکمل ہے۔ مجھے سفر طے کرنے کے لیے ابراہیم چاہیے۔ زرار نے کہنا شروع کیا، پر اگر میں ابراہیم کی تعلیمات کے مطابق سوچوں جس نے آج تک ہمیں دی ہیں تو میں اپنی جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں اور مظلوم کا ساتھ دوں۔ پھر ایک ابراہیم کیا میری اولاد ہوتی تو وہ بھی قربان کر دیتا۔ زرار کا لہجہ مضبوط تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ اسرائیل کی جیلوں میں سینکڑوں ہزاروں فلسطینی قید ہیں جو ہر روز نئی قسم کا تشدد برداشت کرتے ہیں؟ بچے، خواتین، بوڑھے، جوان، سب لوگ اپنے اپنوں سے دور انکال کوٹڑیوں میں پڑے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے شہزادے شہزادیاں جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی پوچھتا کہ اب بتاؤ وہ قیدی یا ابراہیم، تو اب کی بار کمانڈر نے اپنا سوال واضح کیا۔ وہ زرار بری طرح سے الجھا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے۔ اس کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ غالباً کیا تم جانتے ہو کہ جب چوٹ لگنے پر ان کو وہیں اسپتال میں لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹرز علاج کرنے کے بجائے مزید تشدد کرتے ہیں؟ کمانڈر کی باتیں زرار کی دھڑکنیں روک رہی تھی۔ کاش وہ یہاں سے غائب ہو جاتا، کاش اس کو یہ سب سننا نہ پڑتا،
کاش یہ فیصلہ اس کی جانب نہ اچھالا جاتا۔ زرار نے دل سے تمنا کی تھی مگر فرار کے راستے بند تھے۔ چلو میں تمہارا جواب آسان کر دیتا ہوں، کمانڈر نے کہتے ٹیک لگائی۔ اگر تم ابراہیم کی جگہ قید ہوتے تو ابراہیم کا کیا فیصلہ کرتا؟ اب کی بار کمانڈر نے زرار کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ زرار نے تعصب سے کمانڈر کو دیکھا جو اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ کر آ گیا، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ غزہ والوں کے سامنے تمہیں منتخب کرتا؟ کمانڈر نے ٹھوس لہجے میں کہا تو زرار سر چکا گیا۔ بولو۔ انہوں نے ٹیک چھوڑتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تو زرار نے ہولے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کمانڈر نے گہری سانس خارج کی اور پھر سے ٹیک لگا لی۔ وہ خاموش ہو گئے اور اس بات کا خاموشی کا وقفہ تھوڑا طویل تھا۔ زرار بھائی دل کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ زرار نے شدت سے دعا مانگی تھی۔ ہم لوگ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں جس میں ابتدائی طور پر 8 اسرائیلیوں کے بدلے 30 فلسطینی آزاد کر دیے جائیں گے۔ کمانڈر نے کچھ دیر بعد کہا تو زرار نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ آنکھوں میں امید کے دیے روشن ہوئے۔ کیا ان میں ابراہیم ہوگا؟ زرار نے کاز سے پوچھا۔ کمانڈر اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے۔ پھر انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے زرار کی آنکھوں میں جلتے امید اور آس کے سارے دیے بجھا دیے۔ ایسے کیسے؟ زرار کی آواز بکھر گئی تھی۔ تم نے ابھی تو کہا کہ ابراہیم کو فلسطینیوں پر فوقیت دینا، کسی بھی ایک شخص کو معصوم فلسطینی پر فوقیت دینا ابراہیم کے سکھائے گئے قوانین کے خلاف ہے۔ اگر مجاہد کی منزل شہادت ہے تو پھر واپس کیوں مڑنا؟ کمانڈر نے سرٹ سے انداز میں کہتے کندھے اچکا دیے۔ زرار کو آج پہلی بار سامنے بیٹھا شخص صفاق لگا تھا۔ اس کو لگا کہ شاید اس شخص کے سینے میں دل نہیں ہے۔ وہ اتنی صفاق بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ لوگ جو اس کی جنگ لڑنے آئے تھے، وہ ان کو میدان میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ مگر پھر زرار کو یاد آیا کہ اس شخص نے تو اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا تھا جو کہ اس کی راہ میں حائل ہوئی تھی۔ تو پھر ابراہیم کیا چیز ہے؟ زرار نے تکان سے سر جھٹکا۔ مگر ایک مسئلہ ہے۔ کمانڈر نے زرار سے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ زرار نے بے بسی سے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ حسن چاہتا ہے کہ ہر صورت میں ابراہیم کو بازیاب کروایا جائے اور اس کی بازیابی کا مطالبہ منوانے تک کوئی قیدی نہ ہو تو غزہ سے اسرائیل جائیں گے اور نہ ہی اسرائیل سے کوئی غزہ لوٹے گا۔ زرار کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا واقعی یہ حسن نے کہا تھا؟ مگر اس کا حل ہے میرے پاس اور تمہیں اس میں میرا ساتھ دینا ہوگا، کمانڈر نے پراسرار انداز میں کہا تو زرار نے چونک کر دیکھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ پریٹی لیڈی؟ پریٹی لیڈی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسکول سے آتے ہی شور مچا دیا تھا۔ وہ آگے جبکہ یاقوت پیچھے چلا رہا تھا۔ آ گئی صفا نے مسکراتے ہوئے کچن سے ان کے لیے جوس کے گلاس لیے باہر آئی۔ یاقوت نے سلام کرتے ہوئے گلاس پکڑ لیا اور مرجان نے سوالیہ نظروں سے صفا کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ صفا نے چونک کر پوچھا۔ آپ کا جوس؟ مرجان نے ایک ترچھی نگاہ ڈالی۔ میں نے پی لیا تھا۔ صفا نے نگاہ چرائی۔ منال؟ وہ اب گلا پھاڑے منال کو آوازیں دے رہا تھا۔ اچھا بابا چپ ہو جاؤ، لا رہی ہوں میں بھی۔ صفا ہڑبڑا کر گلاس اس کے پاس رکھتی کچن کی جانب بڑھی۔ وہ واپس آئی تو اب اس کے ہاتھ میں بھی ایک گلاس تھا۔ وہ آ کر ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ویری گڈ کہتے مرجان نے گلاس لبوں سے لگایا۔ صفا نے سر جھٹکا اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی جوس پینے لگی۔ آج کل وہ مرجان کے ہاتھوں قابو آتی تھی۔ منال کے سامنے جتنے نخرے کرتی تھی مرجان اس کو اتنا ہی آڑے ہاتھوں لیتا تھا۔ اس لیے اب منال کو جو بات منوانی ہوتی مرجان کے کان میں پھونک دیتی۔ بس پھر مرجان جانے اور صفا وہ کھانے پینے میں بہت سست ہو گئی تھی جس کی وجہ سے منال نے مرجان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی اور مرجان کو تو بس بہانا چاہیے تھا۔ وہ اب سارا دن صفا کے گرد منڈلاتا اور اس کو کچھ نہ کچھ کھلاتا رہتا تھا۔ آپ کے مہمان نظر نہیں آ رہے؟ مرجان نے گھونٹ بھرتے ہوئے خالی سے لانچ کو دیکھا۔ کیوں؟ تم ان کو مس کر رہے تھے؟ صفا نے شوق سے لہجے میں پوچھا۔ مرجان نے گڑبڑا کر فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ لوگ تیار ہو رہے ہیں، ہمیں مارکیٹ جانا تھا۔ صفا نے ہنستے ہوئے بات مکمل کی۔ مارکیٹ؟ اب کی بار یاقوت نے پوچھا تھا۔ ہاں موسم بدل رہا ہے نا، اس لیے ان کو سردی کے کپڑے دلانے تھے۔ اینا کہہ رہی تھی کہ وہ زیادہ دیر رکنے کے لیے نہیں آئے، مگر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، وہ جا کر پہن لینا اسی بہانے۔ پاکستان کی ثقافت مصر میں نظر آئے گی۔ کیا حسن ماموں نہیں آ رہے؟ یاقوت نے گلاس واپس ٹیبل پر رکھا۔ صفا کی کھلی سی مسکان سمٹی۔ ابھی تو نہیں۔ اس نے کندھے اچکا دی اور اچانک سے سنجیدہ ہو گئی۔ تم لوگ چینج کر لو، میں کھانا لگوا رہی ہوں، وہ کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ آنٹی؟ یاقوت کے پکارنے پر صفا اچانک سے پلتی۔ کیا ہم بھی ساتھ چلیں؟ یاقوت نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا تو صفا پھر سے مسکراتی۔ کیوں نہیں، کھانا کھا لو پھر چلتے ہیں۔ وہ کچن کی جانب چلی گئی۔ یاقوت اور مرجان نے اپنے بھاری بھرکم بیگ اٹھائے
اور सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तुम्हारी क्या आयत से लड़ाई हुई है? मरजान के सवाल पर याकूत ने चौंक कर इसको देखा, मगर वो मगन सा सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था कि जैसे इसको कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं तो, याकूत ने फौरन जवाब दिया था। वो लोग अब सीढ़ियों से होते हुए कॉरिडोर में चले जा रहे थे। अच्छा, मगर आजकल तो वो तुम्हारे साथ कम ही नजर आती है, मरजान ने लापरवाह से अंदाज में कहते याकूत को गर्दन मोड़कर देखा था। पता नहीं, शायद मसरूफ़ होगी। याकूत का लहजा अचानक गुस्सा क्या था। जिसको मरजान ने महसूस किया था वो आजकल अपने इस कज़न के साथ मसरूफ़ होती है जिसके बाबा ने आयत को किडनैप किया था। मरजान ने जबड़े पीस कर कहते हुए दरवाज़ा खोला और याकूत के अंदर दाखिल होने पर धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा बंद हुआ था। इसने अपना बैग लाकर अपने स्टडी डेस्क पर तकरीबन पटका था। याकूत इसको देखकर रह गया। लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं। मरजान बड़बड़ाया, इसमें सुभान की कोई गलती नहीं थी। मरजान, याकूत ने भी वही दलील दी जो सब देते थे। इसके कहने पर मरजान ने मुड़कर उसको देखा था। याकूत ने निगाह फेर ली और अपना बैग रखकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो चेंज करके निकला तो मरजान अपना पीसी ऑन किए बैठा था। तुम चेंज तो कर लो, वो गर्दन एक जानिब गिराए तासुफ से। इसके साथ मरजान को देख रहा था। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, मरजान ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया तो याकूत वॉशरूम में घुस गया। जबकि अब मरजान अपने पीसी के सामने बैठा अपने होंठ बुरी तरह कुचल रहा था। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन जगमगा रहा था और मरजान शदीद उलझन का शिकार था। तुम आज के बाद नाइट ऑल से बात नहीं करोगे। इब्राहिम के अल्फाज दिमाग में गूंज रहे थे, मगर सामने खुला मेल बॉक्स इसको शदीद कश्मकश में मुब्तला किए हुए था। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? जो सवाल था जो इस ईमेल में पूछा गया था, और मरजान लब कुतरता हुआ यूज़र नेम देख रहा था, नाइट ऑल। पीसी में इब्राहिम का ईमेल लगा हुआ था और नाइट ऑल इब्राहिम के ईमेल पर ही मैसेज कर रहा था। हो सकता है नाइट ऑल बाबा को जानता हो और बाबा के ईमेल्स पर मैसेज कर रहा है, और बाबा ने इसे अकेले में बात करने से मना किया था। अगर मैं इनका ईमेल यूज़ करूँगा तो बाबा को पता चल जाएगा, और अगर बाबा को पता चल गया तो। मरजान सोचते सोचते फिर से एक नुक्ते पर अटक गया था। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। याकूत तौलिए से मुँह खुश करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। याकूत, मरजान ने इसकी जानिब रुख मोड़ा। हाँ? याकूत तौलिया रखता इसकी जानिब चला आया। अगर बाबा ने किसी से बात करने से मना किया हो और वह इंसान बाबा की ईमेल के थ्रू ही राब्ता कर रहा हो, इसका मतलब है वो बाबा को जानता है। याकूत ने कंधे उचका दिए। पर अगर मैं बाबा की ईमेल से जवाब दूंगा तो बाबा जान जाएंगे, क्या वो नाराज़ होंगे? मरजान ने लब कुतरे। अगर बाबा जान जाएंगे तो वो ये भी देखेंगे कि ये क्या बात की गई है। अगर तुम्हारी गलती नहीं होगी तो वो नाराज़ नहीं होंगे। मगर बेहतर है कि तुम ऐसा कुछ ना ही करो कि बाबा नाराज़ हो। याकूत उसको तंबी करता वहाँ से निकल गया। मरजान कुछ देर यूं ही बैठा रहा कि एक और नोटिफिकेशन पर वो चौंका। क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? सवाल पढ़कर मरजान ने थूक निकला। अगर मैं पता चला लूँ कि बाबा कहाँ गए हैं और कब आएंगे तो प्रिटी लेडी भी खुश हो जाएंगी और वो बाबा को याद करके नहीं रोएंगी। इस तरह वो बीमार नहीं होगी। मरजान ने सिफा को सोचते हुए फैसला कर ही लिया। फिर इसने ईमेल पर क्लिक किया और इनबॉक्स ओपन किया। और बाबा इस चैट को पढ़ लेंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इनके सामने ही बात कर रहा था। मरजान ने खुद को एक दलील दी। कहाँ है बाबा? इसने डायरेक्ट सवाल किया। कुछ देर तक ईमेल बॉक्स में सन्नाटा छाया रहा। क्या तुम जानना चाहते हो? हाँ, इसलिए मैंने जवाब दिया है। मरजान ने फ़ौरन मैसेज टाइप किया। दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? मुकाबिल ने फिर से सवाल किया। मरजान ने लब भींच लिए। उसको गुस्सा आया था। अगर तुम्हें नहीं मालूम कि बाबा कहाँ हैं तो वक्त बर्बाद न करो, बाबा खुद ही आकर तुम्हें देख लेंगे। मरजान ने गुस्से में जवाब दिया। अरे अरे, लगता है तुम नाइट ऑल से नाराज़ हो। हाँ, मैं नाराज़ हूँ। तुमने प्रिटी लेडी के बारे में गलत बोला था पिछली दफ़ा। मरजान को जैसे याद आया तो वो नाराज़ था। अच्छा, अब नहीं बोलूँगा। मुकाबिल ने हथियार डाल दिए। मरजान लब कुतरता हुआ स्क्रीन को देखे गया। क्या तुम ताकत का खेल खेलना चाहते हो? कुछ देर बाद मैसेज आया तो मरजान ने अपनी आंखें फैला दी। वो बिना बल्कि झपके स्क्रीन को देखे गया। फिर इसने मैसेज टाइप किया। मेरे बाबा ने मना किया है, वो मुझे खुद ताकतवर बनाएंगे, जिम में ले जाकर। मरजान ने गर्दन अकड़ा ली। मुकाबिल गहरा सकूत छा गया था। मरजान कुछ देर स्क्रीन को देखे गया। कोई जवाब ना आया तो इसने यूं ही पीसी ऑफ कर दिया और अपने कपड़े लेने ड्रेसिंग की जानिब बढ़ गया। खाने के बाद वो शाम को मार्केट गए थे, जहाँ से सिफा ने ऐना और बच्चों के लिए शॉपिंग की। सलवा और यूसुफ काफ़ी पुरजोश नजर आते थे। इनको लाहौर की गलियाँ पसंद आई थीं, जबकि मरजान सिफा की सारी तवज्जो सल्फा और यूसुफ की जानिब देखकर मुंह बसोर कर रह गया। मगर वो कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए बस साथ साथ चलता रहा। याकूत वक्फे वक्फे से सलवा और यूसुफ के साथ बातें करता।
وہ جلدی گھل مل جاتا تھا، اس لیے سلویٰ بھی اس کے ساتھ گھل مل گئی تھی، جبکہ مرجان کی آنکھیں دیکھ کر سلویٰ پہلو بدل کر رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ لوگ مال کے کیفے میں ہی بیٹھے تھے۔ شاپنگ کر کے وہ لوگ کافی تھک چکے تھے اور سورج بھی غروب ہو رہا تھا، اس لیے صفا وہیں کھانا آرڈر کر لیا۔ وہ لوگ کھانے کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کو وہاں دوسری ٹیبل پر آیت نظر آئی، جس پر پہلے یاقوت کی نگاہ گئی تھی۔ آیت؟ وہ تقریباً خوشی سے چلایا تو سب نے اس کی جانب دیکھا۔ کہاں؟ صفا نے مڑ کر دیکھا تو پچھلی ٹیبل پر آیت ایک عورت اور اپنے ہم عمر لڑکے کے ساتھ بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی۔ مرجان نے بھی اس کی جانب دیکھا، مگر ماتھے پر تیوری ڈال کر یہ کس کے ساتھ آئی ہے؟ صفا بڑبڑائی، یہ سبحان ہے آنٹی، آیت کا ماموں، میرال کے ماموں کا بیٹا۔ یاقوت پرجوش سا تعارف کروا رہا تھا۔ کڈنیپر کا بیٹا؟ مرجان نے لقمہ دیا تو یاقوت نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ جتنی آسانی سے نہیں بھولنے دیتا تھا، صفا نے بھی اچنبے سے دیکھا۔ آنٹی، ان لوگوں نے معافی مانگی ہے تو وہ انکل تو ویسے بھی جیل میں ہے، آیت کی دوستی سبحان سے ہے بس۔ کہتے کہتے یاقوت نے مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، کیونکہ آیت نے اس کی جانب دیکھا اور پھر سے سبحان کی کسی بات پر متوجہ ہو گئی۔ یاقوت ابھی پرجوش سا ہاتھ ہلاتا پہلے ہی وہ گردن موڑ کر سبحان کی بات سننے لگی۔ آؤ مل لیتے ہیں اسے۔ صفا اٹھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، یاقوت نے مرجھائے سے لہجے میں جواب دیا تو صفا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر وہ اس کے تاثرات سمجھ گئی تھی، اس لیے مسکراہٹ دبا گئی، کیونکہ جب سجل اس کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بھی جاتی تھی یا جا کر بیٹھ جاتی تھی، تب صفا کی آنکھوں میں بھی وہی سب ہوتا تھا جس وقت یاقوت کی آنکھوں میں تھا۔ وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ جب کھانا آ گیا، تم نے کوک آرڈر کی تھی؟ اینا نے صفا کی جانب گردن موڑ کر دیکھا، جس نے کندھے اچکا دیے۔ سوری، مگر میں کوک نہیں پی سکتی، اس نے بیری سے کہا تو وہ بھی ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا اینا، اس کا ٹیسٹ پسند نہیں؟ صفا نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ اینا پھیکا سا مسکراتی، ٹیسٹ کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ مثلاً؟ صفا نے تعجب سے پوچھا۔ مثلاً ایک ایسا کاروبار جس نے منافع کا ایک خاص حصہ قاتل کی ہتھیلی پر رکھا جائے، جس سے وہ قاتل ہتھیار خریدے اور مظلوم پر مزید ظلم ڈھائے اور معصوموں کو بے دردی سے مار ڈالے، ماؤں کی کوکھ اجاڑ دے، بچوں کو یتیم کر دے اور اسپتالوں میں بمبوں سے اڑا دے۔ ایسے کاروبار کی خریدار بن کر میں انڈائریکٹلی کیسے اس قاتل کو نفع پہنچا سکتی ہوں؟ اینا نے بے بسی سے کہا تو صفا کچھ لمحے سوچ کر رہ گئی، پھر وہ جلدی سے اس کا حوالہ سمجھ گئی۔ اوہ، دماغ سے یکدم نکل گیا تھا۔ آئی ایم سوری، اب تو خرید لیا ہے نا؟ صفا نے شرمندگی اور بے چارگی لیے ملے جلے تاثرات سے کہا تو اینا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ اب خرید لیا ہے تو ہم اس کو پی لیں؟ تمہیں پتہ ہے اس میں سے خون کی بدبو آتی ہے۔ ہم لوگ بائیکاٹ کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور اس کو اٹھانے کے لیے نہ تو ہمیں ہماری حکومتوں سے اجازت نامہ درکار ہے اور نہ ہی کسی لائسنس کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اس ہتھیار کو دل کھول کر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ایک احتجاج ہے صفا۔ آئی ایم سوری بھائی، یہ لے جاؤ اور ہمیں کسی لوکل برانڈ کی کولڈ ڈرنک لاتے۔ صفا نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ مگر میڈم، ویٹر ان سب کی باتیں سن رہا تھا، اب وہ ان کولڈ ڈرنکس کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا کیا کرے۔ ویسٹ کر دو، صفا نے فوراً جواب دیا۔ اسی دوران اس کی نگاہ ریسٹورنٹ کے گلاس ڈور کے سامنے کھڑے ایک فقیر پر گئی۔ ایک منٹ، صفا نے ویٹر کو روکا۔ اینا، کیا ہم اس کو کسی فقیر کو دے سکتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ آج تم اس کو یہ پلا دو گی، اس کو یہ نارمل لگے گا، کل اس کے پاس جب بھی یہ ایک کولڈ ڈرنک خریدنے کے پیسے آئیں گے وہ اسی ٹیسٹ کی کولڈ ڈرنک پینا پسند کرے گا۔ اینا نے صفا کی معصومیت دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ شاید اتنے ہارش الفاظ سے پریشان ہو رہی تھی، آج اس کو سمجھ آیا کہ ابراہیم اس کو کیسے ہینڈل کرتا رہا ہے۔ وہ تو الفاظ کی بھی چوٹ نہیں سہ سکتی تھی۔ میں اس کے لیے اور آرڈر کر دیتی ہوں۔ صفا مسکرا دی تو اب کی بار اینا نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ویٹر منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس نے وہ کولڈ ڈرنکس لے جا کر کچن میں واپس پٹکی اور ان کو ڈسپوز آف کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں لڑکیاں خود کو، ان کو لگتا ہے کہ اس ایک بوتل سے اسرائیل جیسے بڑے ملک کو کوئی فرق پڑ جائے گا۔ اس کی پیٹ پیچھے امریکہ کھڑا ہے، اس کو ڈھانا ناممکن ہے، اور یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ اس 40-50 روپے سے وہ ان کے کاروبار بند کروا سکتی ہیں۔ اس نے جی بھر کے اینا اور صفا کا تمسخر اڑایا، اور یہ بھی نارمل تھا۔ یہ ہم میں سے ہر چوتھے پانچویں بندے کی سوچ کی عکاسی تھی۔ مرجان اور یاقوت اب آیت کو یکسر بھول کر صفا اور اینا کی باتیں سن رہے تھے۔ پاور اسی کو کہتے ہیں پریٹی لیڈی،
مرجان اچانک بولا تو ان لوگوں نے چونک کر اس کو دیکھا۔ آپ لوگ مان لیں کہ آپ لوگ کمزور ہیں، وہ لوگ طاقتور ہیں۔ آپ ان کے چھوٹے چھوٹے ایکٹ سے ان کو فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کے لیے آپ کو ہی پاور چاہیے جن کے پاس ہے۔ آپ ان کی برابری کر کے وہی پاور حاصل کر کے ان کو ہرا سکتے ہیں، ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے ایکٹس بس سیلف سیٹسفیکشن کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ لوگ بغور مرجان کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں عجیب سی تھیں، یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ خود سے نہیں بول رہا، وہ کسی اور کے الفاظ منوعن دہرا رہا تھا۔ مرجان اس سے پہلے کہ صفا اس کو ٹوکتی، ویٹر پھر دوسرے ڈرنکس لے کر آیا تھا۔ جانے دو، ابھی وہ نہ سمجھ ہے۔ اینا نے صفا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کی تو صفا نے سر ہلایا۔ وہ اب سب کھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ ہائے یاقوت، ایک نسوانی آواز پر وہ سب چونکے۔ آیت نوین کے ساتھ انگلی تھامے کھڑی تھی۔ ہائے آیت، یاقوت نے فوراً جواب دیا۔ آیت نے ایک نگاہ اٹھا صفا پر ڈالی تو صفا اپنی کرسی چھوڑ کر اس کے پاس چلی آئی۔ ہائے آنٹی، آیت نے کچھ حلق سے نیچے اتارا۔ صفا ہمیشہ کی طرح زمین پر بیٹھی اور آیت کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آیت کچھ لمحے یوں ہی اس کے حصار میں کھڑی رہی۔ کیسی ہو؟ صفا نے اس کو سامنے کیا اور اس کے گھنگرالے بال سیٹ کرتے پوچھا۔ آیت نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ صفا اب اٹھ کر نوین سے ملی اور اس نے سبحان سے بھی اس کا حال احوال پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، بس بچے ضد کر رہے تھے کہ ان کو آئس کریم کھانی ہے، اس لیے لے آئی۔ آپ؟ وہ بتاتے بتاتے الجھی کیونکہ وہ صفا کو نہیں جانتی تھی۔ یاقوت اور مرجان آیت کے فرینڈز ہیں۔ صفا نے پیچھے پیچھے بیٹھے یاقوت اور مرجان کی جانب دیکھا۔ یاقوت اٹھ کر ان کے پاس چلا آیا جبکہ مرجان وہیں بیٹھا رہا۔ میں نہیں ہوں دوست، مرجان بڑبڑایا۔ اس کے یوں بڑبڑانے پر سلوا نے اس کو چونک کر دیکھا۔ اس کو تو سمجھ نہ آئی مگر وہ اس کو دیکھتی رہی کہ وہ اس کے تاثرات سمجھ رہی تھی۔ پھر اس نے سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھا۔ اس نے یاقوت کو دیکھا جو کہ آیت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سلوا اور نوین کو دیکھا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے اینا سے پوچھا۔ وہ بچی جو ہے وہ یاقوت اور مرجان کی دوست ہے، اس لیے وہ اس کو ملنے گئے ہیں۔ اینا نے مسکرا کر تعارف کروایا۔ مگر یہ تو نہیں گیا۔ سلوا نے ایک نگاہ مرجان پر ڈالی کیونکہ میں کسی کا دوست نہیں۔ اس سے پہلے کہ جواب اینا دیتی مرجان نے تڑک کر جواب دیا۔ سلوا نے پلکیں جھپکی مگر اینا مرجان کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جھٹک کر کھانا کھانے لگا۔ صفا اور یاقوت کچھ دیر آیت کے پاس کھڑے رہے، پھر اس کو الوداع کرتے واپس آ گئے۔ اینا ان لوگوں کو آیت اور یاقوت کی دوستی کا بتا رہی تھی اور یوں ہی وہ لوگ ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ سلوا کو کوئی بات دلچسپ لگتی تو وہ اینا سے اس کا مطلب پوچھتی لیتی، ورنہ خاموش رہتی۔ اس کا یہاں دل نہ لگنے کی ایک وجہ زبان کا مختلف ہونا بھی تھا۔ نومبر شروع ہو چکا تھا، پہلا ہفتہ اپنے اختتام پر تھا۔ اب موسم میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ واشنگٹن میں بھی اس وقت رات ہو رہی تھی جب سفیر اپنی جیکٹ پہنے جیبوں میں ہاتھ ڈالے یوں ہی روڈ کنارے چلتا جا رہا تھا۔ آج بھی ایک طویل دن تھا۔ آج بھی اس نے اپنی کیمپین کا ایک طویل دن گزارا تھا۔ اس کی جیب میں پڑا موبائل رنگ ہوا تو اس نے فون نکال کر دیکھا اور پر مسکرا دیا۔ عیشا کالنگ۔ سفیر نے مسکرا کر فون کان سے لگایا۔ آ رہا ہوں گھر، اس نے چھوٹتے ہی جواب دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ برہم ہو رہی ہو گئی۔ سفیر، اگلے 15 منٹ میں تم گھر ہونے چاہیے ہو۔ اور کیا؟ سفیر مسکراتا ہوا فوراً کان سے لگائے چلا رہا تھا۔ موسم میں خنکی تھی مگر اس پہر پیدل چلنے میں مزہ آ رہا تھا، اور یہ کہ میں نے کھانے میں کچھ نہیں بنایا، تم اپنے فون سے پیزا آرڈر کر دو، ایک چیز برگر اور کچھ ڈرنکس۔ اس نے فوراً مینیو گنوایا۔ سفیر کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں نے سنا تھا کہ مشرقی بیویاں بہت فرما بردار ہوتی ہیں، مگر میری قسمت میں انوکھا ہی پیس لکھا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں عجیب بے چارگی سی تھی۔ ادھر بیٹھی عیشا اچھی خاصی محفوظ ہوئی تھی، مگر خیر جو بھی پیس میرے حصے میں آیا ہے مجھے وہ دل و جان سے قبول ہے، اس لیے میری بیگم کو کھانا بنانے کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ وہ کھلکھلایا۔ آج نہ جانے کتنے دنوں بعد وہ کھل کر مسکرایا تھا کیونکہ نومبر کے اختتام پر سیز فائر کی ایک امید سے ملی تھی۔ سیز فائر کے نتیجے میں قیدیوں کے تبادلے ہونا تھے اور نہ جانے کتنے فلسطینی اپنے گھروں کو واپس لوٹتے اور اپنے پیاروں کو گلے لگاتے۔ یہ سوچ کر ہی سفیر خوش ہو گیا تھا۔ اور میں نے سنا تھا کہ عرب اپنی بیویوں کو بگاڑتے ہیں، مگر مجھے ایک انوکھا پیس ملا ہے جو مجھ سے برتن دھلواتا ہے۔ عیشا اسی کے انداز میں بولی تو سفیر کا فلک شگاف کہکا گونجا تھا۔ وہ اس کے لیے آپ کا عربی کوئی شیخ نہیں ہے، وہ بس ایک فلسطینی ہے جو 2 وقت کی روٹی کما لے، وہی بہت ہے۔
بگاڑنے کے لیے شیخ ہونا ضروری نہیں ہے. تو میرے حصے کے برتن دھو دیا کرو، میں اتنے میں ہی خوش ہو جاؤں گی. یعنی بیگم صاحبہ نے آج بھی برتن نہیں دھوئے. سفیر نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی. ہاں، اور جلدی آ جاؤ، میرا سنک تمہیں مس کر رہا ہے، اور اس میں پڑے برتن بھی. عیشا شوق ہوئی. سفیر ہنستا جا رہا تھا. اپنی خوبصورت اور خطرناک مشرقی بیوی کے لیے برتن کیا، میں اس بندے بھی دھو سکتا ہوں. ہاں ہاں ہاں، فی الحال برتن ہی دھو لو. وہ ہنستی جا رہی تھی. سفیر بھی ہنس دیا. اچھا سنو، سفیر اچانک بولا. ہاں انا احبک، سفیر اچانک بولا تو عیشا کے گال سرخ ہوئے. اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی ازلی انداز میں محبت کا اظہار کیا تھا. آئی لو یو عیشا سفیر، آئی ریئلی لو یو. وہ اب انگریزی زبان میں بھی دہرا رہا تھا. اب میں اپنی شریک حیات سے بہت محبت کرتا ہوں. اس نے اردو میں کہا تھا. سفیر خیریت ہے؟ آج ہی سارے اعتراف کر لو گے؟ عیشا چھمسی گئی. زندگی کبھی کبھی تو موقع دیتی ہے، اس لیے جب بھی موقع دے کھل کر اعتراف کر لینا چاہیے. اور اگر زندگی موقع نہ دے، عیشا کسی ٹرانس کے تحت بولی، موقع پیدا کر لینا چاہیے. سفیر پھر سے ہنس دیا. عیشا جو کہ کچھ دیر پہلے ایموشنل ہو رہی تھی ہنس دی. اس کی ہنسی واشنگٹن کی سڑکوں پر گونج رہی تھی. ہر سو ایک خوبصورت سا احساس قائم ہو گیا تھا. وہ اپنی بیوی کے اظہار محبت کر رہا تھا. کائنات ایک پل کے لیے جھوم اٹھی تھی، مگر یہ خوشی بس اسی لمحے میں قید ہو کر رہ گئی تھی. اسی ایک پل میں، اور اگلے ہی پل کائنات تھم گئی. کائنات کا رقص وہیں رک گیا اور سفیر کو زمین و آسمان گھومتے دکھائی دیے. سفیر روڈ سائڈ پر پڑے فون کی سٹرنگ ٹوٹ چکی تھی، مگر کال چل رہی تھی جہاں سے عیشا کی چیخیں گونج رہی تھی. وہ مسلسل سفیر کو پکار رہی تھی. گاڑی دور کہیں جا نکلی تھی. سفیر مڑ کر دیکھ تک نہ سکا تھا کیونکہ اس کی گردن مڑ چکی تھی. سر سے خون بہتا جا رہا تھا اور تارکول کی سڑک وہ سرخ مایا سرخ کر گیا تھا. اس کو ابھی تک اس موبائل سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی. اس نے بند ہوتے دماغ کے ساتھ ان چیخوں کو سنا تھا. پھر اس نے چند لمحوں میں اپنی زبان کو کلمہ ادا کرتے محسوس کیا، یہ جیسے خود بخود ہوا تھا. پھر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے چند مناظر دیکھے. ان مناظر میں امو تھی، ان کے ساتھ ادا تھی. اس کے پاس باپ کے ساتھ گزارے بچپن کے کچھ پل تھے. پھر اس نے ابراہیم کو دیکھا. اس نے اپنی خاندان کے بعد اگر کسی کو دیکھا تھا تو وہ ابراہیم تھا. اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے والا آخری چہرہ عیشا کا تھا، جو کہ اپنا عکس اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا. یہ عکس اب قیامت کے روز تک کے لیے سفیر کی آنکھوں میں قید ہو چکا تھا. اب عکس کو اب قیامت کے دن کھلتی آنکھوں نے پھر سے پہچاننا تھا، اور اس کو جنت میں بھی اس عکس کو اپنا شریک سفر چننا تھا. آسمان پر بادل چمکا اور ایک دیکھتے ہی دیکھتے آسمان برسنے لگا. تارکول کی سڑک پر مایا بہتا جا رہا تھا. اس مائع کا رنگ لال تھا. سفیر کے لہو کا رنگ لال ہی تھا. وہ سمجھتا تھا کہ فلسطینیوں کا لہو بے رنگ ہے، مگر نہیں، اس لہو بے رنگ نہیں تھا. وہ تو لال تھا، یا پھر لہو سے بھی لال تھا. وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو چکا تھا، جیسے کوئی بھی ایکٹیوسٹ ہو جاتا ہے. کچھ ہی دیر میں روڈ پر ایمبولنس کا شور ہو رہا تھا. کوئی بھاگ کر اس کی جانب آ رہا تھا. انہوں نے اس کی نبض دیکھی اور ہڑبڑا کر ایک دوسرے کا منہ دیکھا. پھر ایک اسٹریچر لایا گیا. وہ سفیر کا مردہ جسم اس پر رکھ کر اس کو اگلے سفر کے لیے لے جایا گیا. فون اب خاموش ہو چکا تھا. ایک آدمی آیا اور اس نے فون اٹھایا اور آخری کال کو دیکھا. چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تو ہم یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.